بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے حالات بہت خراب تھے۔ کھانے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو کپڑے تک نہ لے کر دے سکتا تھا۔ ان کے سبھی کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ وقت بہت مشکل سے کٹ رہا تھا۔ اچانک ایک دن میری بیوی اپنے ساتھ ایک خواجہ سرا لے آئی اور بولی، اگر آپ اس سے نکاح کر لیں تو ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، ہماری سبھی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ بیوی کی بات سن کر مجھے بے پناہ غصہ آیا۔ دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے ماروں۔ میں نے کہا کہ یہ ناممکن بات ہے، ویسے بھی یہ سب گناہ ہے۔ بیوی اصرار کرنے لگی اور بولی، ہم یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اس وقت میرے حالات اتنے خراب تھے کہ مجبوراً مجھے بیوی کی بات ماننی پڑی۔ بیوی بولی، مگر اس کے لیے ایک شرط ہوگی، وہ یہ کہ نکاح کے بعد یہ تم سے پردہ کرے گا اور تم کبھی اس کے کمرے میں بھی نہ جاؤ گے، صرف مجھے جانے کی اجازت ہوگی۔ میں فوراً سے مان گیا کیونکہ میری تو نوکری بھی چھوٹ گئی تھی۔ جلد ہی اس خواجہ سرا سے میں نے نکاح کر لیا، مگر آج تک اسے دیکھا نہ تھا کیونکہ وہ ہر وقت خود کو کمرے میں ہی بند رکھتا اور میری بیوی ہی اس کی دیکھ بھال کرتی۔ ایک دن دروازے پر آیا ایک شخص مجھے 3 لاکھ کا چیک دے کر گیا تو میرا بہت دل چاہا کہ اس خواجہ سرا کو ایک بار دیکھ لوں اور اس کا شکریہ ادا کروں۔ کیوں چپکے سے ایک روز رات کے وقت اس خواجہ سرا کے کمرے میں چلا گیا، مگر آگے کا منظر دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے کیونکہ وہاں پر تو میرا نام عامر ہے، میری عمر 28 سال ہے، میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میری ایک بیٹی ہے جو کہ 1 سال کی ہے۔ میں اپنی بیٹی اور بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ ہم نے شادی سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے۔ میں تو اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا، شروع میں وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی، پر کچھ دن پہلے میری نوکری چھوٹ گئی جس کی وجہ سے میری بیوی کا کچھ میرے ساتھ رویہ بدلنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لڑکی مجھ سے کبھی نہ بدلنے کے وعدے لیتی تھی اب وہ کیسے خود بدل رہی ہے۔ اس کا رویہ کیوں میرے ساتھ بدل رہا ہے؟ وہ اپنی بیٹی سے بھی اب دور دور ہو رہی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہ آتی۔ اب وہ مجھ سے بات بات پر بحث کرنے لگ جاتی۔ میں صحن میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، اچانک میری نظر اپنی بیوی پر پڑی جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جبکہ پاس لیٹی میری بیٹی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے 2 بار اپنی بیوی کو بلایا پر وہ اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ اسے شاید میری آواز سنائی ہی نہ دی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، کدھر گم ہو؟ بچی مسلسل روئے جا رہی ہے، اس پر دھیان دو۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ یہ دھیان دے لیں، اب ساری زندگی تو آپ نے ہی دینا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ بیٹی مجھے پکڑا کر باہر چلی گئی جو کہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میری بیوی اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھی کہ ہماری بیٹی اس کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی، پھر بھی وہ مجھے دے کر چلی گئی، وہ بھی روتی ہوئی بچی کو۔ میں اسے چپ کروانے لگ گیا اور ساتھ ساتھ سوچنے لگا کہ اس نے آخر یہ کیوں کہا ہے کہ ساری زندگی میں نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے؟ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے بہت مشکل سے اپنی بیٹی کو چپ کروایا۔ میری بیوی آج جلدی کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ میں کافی رات کو جب کمرے میں گیا تو جا کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، اس نے جلدی سے موبائل کان سے ہٹا لیا اور بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں ہکا بکا سے دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ جب بھی کسی سے بات کرتی میرے سامنے ہی کرتی اور کبھی مجھے دیکھ کر فون یوں بند نہ کرتی۔ پھر اس نے آخر آج ایسا کیوں کیا تھا؟ مجھے اس کا یہ رویہ پریشان کرنے لگا۔ کہیں وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی تھی؟ نہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ تو میرے بنا رہ نہیں سکتی، پھر وہ مجھ سے الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہی ہے؟ یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح میری کھٹ پر سن کر آنکھ کھلی، دیکھا کہ میری بیوی غصے میں کام کر رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس کو دیکھا، وہ برتن پٹک رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ کیوں تمہیں اتنا غصہ آیا ہوا ہے؟ سیدھی بات مجھے بتاؤ، میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیا؟ روز کے تمہارے یہ ڈرامے میں دیکھ رہا ہوں۔ اب میرے پاس نوکری نہیں ہے، اسی وجہ سے تم ایسا کر رہی ہو۔ سیدھی طرح بتا دو مجھے، کیا میری غربت سے تنگ آ چکی ہو؟ میں نے انتہائی غصے میں کہا۔
اس کی آنکھوں میں اب آنسو آ گئے، مجھے اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بہت ہی زیادہ بے بس ہو۔ میں اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ رہا تھا۔ آج میں نے نوکری کے لیے دوسرے شہر جانا تھا، وہاں مجھے 2 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ میری بیوی کو باتیں سناتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ جب میں واپس آیا مجھے گھر میں عجیب سی بدبو آنے لگی، جیسے ہر طرف دوائیوں کی بدبو ہو۔ میں ہر طرف سے سونگھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، وہ فوراً سے کمرے سے نکل کر آئی اور کہنے لگی کہ آپ آ گئے، آپ نے تو 2 دن بعد آنا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں بس نوکری نہیں ملی، اسی وجہ سے واپس آ گیا۔ اور یہ گھر میں بدبو کیسی ہے؟ میری بات سن کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، آپ کو کدھر سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ گھر ہی سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اندر جانے لگا، وہ ایک دم سے کہنے لگی اندر مت جائیے گا۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کیوں نہ اندر جاؤں، میرا کمرہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کمرے کی صفائی کر رہی ہوں نا، اسی وجہ سے اب تھوڑی دیر دوسرے کمرے میں چلے جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تھک تو میں واقع ہی گیا تھا، اسی وجہ سے میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور مجھے جلد ہی نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آیا۔ صحن میں ایک خواجہ سرا بیٹھا ہوا تھا، جس کا چہرہ تو مجھے نظر آ رہا تھا، باقی اس نے خود کو چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیوی کی طرف۔ میری بیوی مجھے خوش خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میری بیوی میرا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر لے گئی اور کہنے لگی عامر میری بات غور سے سنیں، یہ ایک خواجہ سرا ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں، اس کے ساتھ نکاح کرنے سے ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل لگ جائے گی اور ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کے بچوں والی بات سن کر مجھے ہنسی آئی کہ وہ کیا بات کر رہی تھی، اور غصہ بھی آیا کہ یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے، ایک خواجہ سرا کے ساتھ شادی کرنے سے کیسے گھر میں پیسے آ سکتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو، میں نہیں کروں گا نکاح، اور ویسے بھی ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کافی بحث کے بعد میں مان گیا، کیونکہ میں اپنی غربت سے بہت تنگ تھا۔ اب حال یہ تھا کہ میری بیٹی کے سارے کپڑے پھٹ چکے تھے اور میری جیب میں پوری کوڑی نہ تھی۔ بیوی نے یقین دلایا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ میں اسے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگی اس کے لیے ایک اور بھی شرط ہے، یہ ہمیشہ پردے میں رہے گا، یعنی آپ سے پردہ کرے گا اور دوسرے کمرے میں الگ رہے گا، آپ کبھی اس کے کمرے میں نہیں جائیں گے۔ اس کی اس شرط پر مجھے حیرت ہوئی، آخر وہ کیا کر رہی تھی؟ میں اس سے شادی کروں اور اس کے کمرے میں نہ جاؤں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے نہ دیکھوں گا، نہ ملوں گا اور نہ ہی اس کے کمرے میں جاؤں گا اور کچھ۔ پھر میری بیوی ایک دم سے خوش ہو گئی، وہ مجھے مسلسل حیران کیے جا رہی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی بیوی دنیا کی بیوقوف ترین عورت دکھ رہی تھی، پر ایک بات کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس خواجہ سرا کے ساتھ شادی کرنے سے کیسے میں امیر ہو جاؤں گا، کیسے میرے پاس پیسے آئیں گے؟ کام تو مجھے پھر بھی ڈھونڈنا پڑے گا، جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ خیر میں نے کہا شاید اسی بہانے کام میں بھی جلدی مل جائے۔ کچھ دن بعد ہی میری بیوی نے میری شادی یوں اس کے ساتھ کروا دی۔ وہ خواجہ سرا سارا دن کمرے میں بند رہتا۔ ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ میری بیٹی زیادہ تر اسی کے پاس ہوتی، میری بیوی دن بھر سوتی، میں حیران ہوتا۔ میری بیوی عجیب سی ہوتی جا رہی تھی، بات بات پر پھر سے مجھ پر غصہ کرتی، جب بیٹی روتی تو اسے بھی ڈانٹنے لگ جاتی۔ نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، دن بہ دن کمزور بھی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے مسئلہ کیا ہے۔ رات کو میں سو رہا تھا، اچانک مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی رو رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنی بیوی کی جانب دیکھا، وہ دوسری طرف منہ کیے سو رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی کیا تم رو رہی ہو؟ پر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر گیا، باہر سے تو کوئی ایسی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کمرے کی جانب دیکھا جدھر خواجہ سرا تھا، پھر اس کمرے کی طرف گیا۔ ابھی میں دروازہ کھولنے ہی والا تھا، مجھے پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، سامنے میری بیوی کھڑی تھی، جس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے گھورتی ہوئی بولی ایک بات سے منع کیا جائے وہ آپ نے ضرور کرنی ہوتی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ اسے نہیں دیکھیں گے، آپ سے وہ پردہ کرے گا، پھر کیوں آپ اس کے کمرے میں جا رہے تھے؟ میری بیوی مجھے غصے میں کہنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی، اسی وجہ سے میں اٹھ کر باہر آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی اب بہانے مت بنائیں، آپ مجھے بھی تو جگا سکتے تھے۔ میرا دل کیا کہ میں اسے ابھی زمین میں گاڑ دوں، جس قدر وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، پر میں خاموش ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے، میں اسے کیوں نہیں دیکھ سکتا۔
وہ کیوں مجھ سے پردہ کرتا ہے؟ خیر میں چپ ہو گیا۔ اس بات کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا لیکن کوئی نوکری نہیں ملی تھی اور نہ ہی گھر میں کوئی پیسہ آیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اگلے دن میں صبح اٹھ کر چھت پر چلا گیا۔ اچانک میری نظر چھت پر پڑی چارپائی پر گئی جہاں پر میری بیٹی سو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا، پھر خواجہ سرا اوپر آیا اور میری بیٹی کو اٹھا کر نیچے لے گیا۔ میں حیران تھا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ آج بھی اس نے اپنے آپ کو ایک کالی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں چھت سے نیچے آیا اور گھر میں ارد گرد دیکھنے لگا، شاید وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور میں جلدی سے جا کر دروازہ کھولنے لگا۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا اور وہ مجھ سے میرا نام پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں عامر۔ اس نے ایک چیک سائن کر کے مجھے دیا، مزید نہ کوئی سوال کیا نہ جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے چیک کی طرف دیکھا، میری آنکھیں پھیل گئیں۔ آخر یہ کہاں سے آ سکتا ہے اور کون بیچ سکتا ہے؟ پھر مجھے اس خواجہ سرا کا خیال آیا کہ ضرور یہ اسی کی وجہ سے آیا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گیا اور خوشی سے اس چیک کو دکھایا۔ وہ اس چیک کو دیکھنے لگی، اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ چیک کو دیکھ کر کمرے میں چلی گئی اور میں اس کے پیچھے گیا۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، 3 لاکھ کا چیک ہمارے پاس ہے۔ تم نے ایسے منہ بنا لیا کہ جیسے تمہیں اس سے کوئی غرض نہ ہو۔ اب دیکھنا میں اپنا کوئی اچھا سا کام شروع کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور کہا، جانتے ہیں یہ چیک کدھر سے آیا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہنے لگی، پہلے یہ معلوم تو کر لیں، اس کے بعد جواب دیکھیے گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ مجھے لگا تھا وہ بہت خوش ہوگی اور اس کے چہرے پر تو ذرا برابر بھی مسکراہٹ نہ آئی تھی۔ اس کا موڈ بھی نہ بدلا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر میں سوچنے لگا، آخر میری بیوی کو ہو کیا رہا ہے؟ یہ ایسی تو نہیں تھی، پھر یہ ایسے کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں یہ میری بات کا سیدھا جواب نہیں دیتی؟ پہلے ہی اس کا رویہ میرے ساتھ غلط تھا، پھر جب میں اس کے کہنے پر اس خواجہ سرا کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، اس کے بعد میری بیوی کا رویہ کچھ زیادہ ہی میرے ساتھ بدل گیا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ میں اسے دیکھ سکتا۔ اچانک مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا، کیوں نہ اس کو لینے کے بہانے سے جاؤں اور اس کو دیکھ لوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میری بیٹی اس کے پاس کیسے رہ لیتی ہے، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے بنا ایک پل بھی نہ رہ سکتی تھی۔ اکثر مجھے اس کے رونے کی آواز آتی تھی پر اب نہیں آتی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ جا کر بیٹی کو لے آؤ، اس کے پاس کیوں چھوڑ آئی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ساری زندگی اس نے اور آپ نے ہی تو سنبھالنا ہے، پھر میں رکھ کر کیا کروں گی؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے غصے میں کہا، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس دن بھی تم نے یہی بات کی تھی، مجھے صاف صاف مطلب سمجھاؤ۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، وقت آنے پر آپ کو سارے مطلب خود بخود سمجھ آ جائیں گے، مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ مجھے اس وقت وہ ایک پاگل ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، جا کر بیٹی کو لے آؤ۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں نہیں لا کر دوں گی، میں نے کہا میں خود لینے جا رہا ہوں۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے تنگ کر رہی ہے، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے اس قدر تنگ کرنے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بیٹی کو لے کر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بیڑی مجھے پکڑا دی۔ میں نے اسے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی درد برداشت کر رہی ہو۔ میں اسے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، پر وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سو چکی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی وہ اپنی ماں کے بنا کیسے سو گئی تھی۔ میں نے اسے جھولے میں لٹایا اور خود بھی جا کر لیٹ گیا۔ میری بیوی باہر چلی گئی۔ جب کافی وقت بعد بھی وہ اندر نہ آئی، میں اسے دیکھنے کے لیے باہر گیا۔ اچانک مجھے اس خواجہ سرا کے کمرے کے باہر سے آواز آنے لگی۔ میں نے جا کر ان کی باتیں سنی۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے سننے میں کوئی غلطی کر دی ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری بیوی کمرے سے باہر آنے لگی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا اور کافی پریشان ہو گیا۔ اب مجھے بہت زیادہ تجسس ہونے لگا تھا میں اس خواجہ سرا کو دیکھوں، کیونکہ مجھے شک ہو گیا تھا یا تو وہ کوئی لڑکی تھی یا پھر کوئی لڑکا تھا جو خواجہ سرا بن کر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ میری بیوی کیوں اس طرح سے مجھ سے کر رہی ہے؟ اب ان سب سوالات کے جوابات صرف مجھے وہ خواجہ سرا ہی بتا سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے کچھ بھی بتائے گی کہ اسے کیا ہوا ہے اور وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ اب مجھے موقع کی تلاش تھی جب میں اس کے کمرے میں جا سکوں
اگلے دن مجھے ایک کمپنی سے کال آئی جن کو کافی مہینے پہلے میں نے انٹرویو دیا تھا۔ وہ مجھے نوکری کے لیے بلا رہے تھے۔ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا اور تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ وہ سارے لوگ بہت اچھے تھے۔ مجھے یہ نوکری پسند آ گئی۔ میں ہوشی گھر آ گیا۔ ابھی میں گھر سے تھوڑا دور ہی تھا، میری نظر گھر کے اندر سے نکلتے ہوئے ایک آدمی پر پڑی جو گھر سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر جلدی سے گھر آیا۔ آخر وہ کس سے ملنے آیا تھا، میں سوچنے لگا، کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا شاید اس خواجہ سرا کا کوئی جاننے والا ہوگا، پر میں اس سے کیسے پوچھ سکتا تھا؟ اپنی بیوی کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں ایک دفعہ تو خاموش ہو گیا۔ اگلے دن پھر سے ایک شخص دروازے پر آیا اور مجھے چیک دیا۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ یہ چیک تم مجھے دوسری دفعہ دے کر جا رہے ہو، یہ کس نے دیا ہے؟ اس نے مجھے ایک لڑکی کا نام بتایا۔ نام سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ نام پہلے بھی کبھی سنا ہو۔ میں نے کافی مرتبہ دماغ پر زور دیا پر مجھے یاد نہ آیا کہ میں نے کدھر سنا ہے۔ رات کے وقت میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس خواجہ سرا کے کمرے میں جا کر دیکھوں کہ آخر وہ کون ہے اور یہ سب کرنے کا اس کا کیا مقصد ہے، کیونکہ اب مجھے شک ہو گیا تھا کہ کہیں وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کرتا ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو چائے بنا کر دی جس میں نیند کی گولیاں ملا دیں۔ وہ چائے پیتے ہی فوراً سے سو گئی۔ میں نے اپنی بیوی جیسا حلیہ بنا لیا اور اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا جسے لاک نہیں لگا تھا، وہ کھل گیا۔ مجھے حیرت کا پہلا جھٹکا لگا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، سامنے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہاں پر تو میرا دوست کھڑا ہوا تھا اور وہ والا شخص کھڑا ہوا تھا جو اس دن گھر سے نکل رہا تھا۔ اس خواجہ سرا نے آج اپنی چادر اتاری ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو میری بیوی کی سہیلی تھی جو مجھے پسند کرتی تھی۔ ایک دو بار میری بیوی کو کہہ بھی چکی تھی کہ مجھے اپنی سوتن بنا لو، ہم خوشی رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ڈاکٹر تھی۔ وہ کمرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ہسپتال کا کمرہ ہو۔ میں حیرت کے مارے اس لڑکی کی طرف گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم تو خواجہ سرا تھی۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اب پریشانی چھائی تھی۔ میں نے غصے میں کہا جو میں نے پوچھا ہے پہلے مجھے اس کا جواب دو، یہ سب کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، عامر، آپ کی بیوی کو ایک لا علاج بیماری لگ چکی ہے، انہیں اس وقت علاج کی سخت ضرورت ہے، جانتے ہیں؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو یہ سب پتہ چلے، کیونکہ آپ کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں تھے، پھر اس کا علاج کیسے کرواتے؟ اور آپ اس کی بیماری کا سن کر پریشان ہو جاتے۔ وہ روز آپ سے چھپ کر میرے پاس دوائی لینے آتی تھی۔ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گی کیونکہ اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، میں ہی اس کا علاج کر رہی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی تو کہتی کہ میرے بعد میری بیٹی اور میرے شوہر کا خیال کون رکھے گا۔ وہ اس بات سے بہت پریشان تھی۔ میں تو آپ کو پسند کرتی تھی اور آپ سے شادی کی خواہش تھی۔ پہلے تو آپ کی بیوی نہ مانتی تھی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ وہ زندہ نہیں بچے گی تب اس نے مجھے کہا کہ تم میرے شوہر سے شادی کر لو۔ مجھے آپ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر اپنی سہیلی کا بہت دکھ تھا کہ وہ اب چند دن کی مہمان رہ گئی ہے۔ تبھی آپ کی بیوی نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تم مجھ سے پردہ کرو گی اور ایک الگ کمرے میں رہو گی۔ میرے فوت ہونے کے بعد بے شک میرے شوہر کو سب کچھ سچ بتا دینا، اور اس لیے مجھے خواجہ سرا کا روپ دھارنا پڑا۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران پریشان سا باہر کی طرف بھاگا۔ نیند والی گولیاں اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ تھیں۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ لڑکی جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے بازو کو پکڑ کر چیک کیا اور میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ میری آنکھیں ایک دم سے پھیل گئیں۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میری بیوی کو کچھ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پر وہ تو جانے والی تھی مجھے تنہا چھوڑ کر، اور اب چلی بھی گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے میری بیوی کی سہیلی جو کہ میری بیوی تھی، اس نے سمجھایا کہ وہ میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھے گی، اور یہ سب اس نے میری بیوی سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ چیک بھی میں ہی بیچتی تھی، اور وہ دونوں بندے جو اس دن کمرے میں تھے وہ میرے ساتھ اس کا علاج کروانے میں مدد کرتے تھے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی تو نہیں گزارنا چاہتا تھا، مگر اپنی پہلی بیوی کی آخری خواہش سمجھ کر چپ ہو گیا، کیونکہ میری بیوی نے خود ہی میری شادی اس لڑکی سے کروائی تھی۔ کچھ وقت تو میرا بہت مشکل سے کٹا، پھر اس لڑکی نے جلد ہی میرے دل میں جگہ بنا لی، پر اس سے میں جتنی بھی محبت کر لیتا میری پہلی بیوی میرے دل سے نہ نکل سکی۔
پھر اس کے ساتھ میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ میں نے اسے کبھی یہ محسوس نہ کروایا کہ میں اپنی پہلی والی بیوی کو یاد کرتا ہوں۔ میری بیٹی بھی اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اس بات کو 8 سال گزر چکے ہیں مگر میں یہ واقعہ بھلا نہیں پایا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کل کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پیار کرنے والے جوڑوں کو سلامت رکھے اور جن میں پیار نہیں ان میں پیار پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔